بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. بہت لمبا وقفہ اس وبا کے حوالے سے ایسا گزر چکا ہے جس میں اسلامی نظام کے مطابق مساجد کا جو نظام ہے وہ متاثر رہا اور اب بھی بہت حد تک متاثر ہے۔ اسلام اجتماعیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام اسی وجہ سے جماعت کے نظام کو اپنے دین کے بنیادی اعمال میں شامل کیا ہے۔ مسجدیں بستیوں کے قلوب ہے اور مدارس دینیہ جہاں قرآن و حدیث کی حفاظت ہوتی ہے، یہ بستیوں کے دماغ ہیں۔ جیسے کسی انسان کا دماغ فیل ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، یا ہارٹ فیل ہو جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مسجد اور مدرسے کا نظام کسی بستی میں ختم ہو جائے تو اس بستی کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ اس بستی کو دل بھی نہیں ہے، دماغ بھی نہیں ہے۔ جب دماغ بھی فیل ہو تو آدمی مر جائے گا، دل فیل ہو جائے تو آدمی مر جائے گا۔ اس لیے اہل اللہ نے مسجد اور مدرسے کو، یعنی دینی تعلیم کی مدرسے، بستیوں کا دل اور دماغ قرار دیا ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کو مدرسے اور مسجد کو دیکھنا چاہیے اپنی بستی کے اندر۔ لیکن یہ وبا آئی اور مہلک بیماری، اس کی بارے میں اس قدر متضاد روایات ہیں، اس قدر مختلف خیالات ہیں، ہر دن نئی تحقیق ہے، نئے بیانات ہیں کہ آدمی کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ ہے کیا۔ یعنی یہ افکار اور خیالات کے تصادم کا زمانہ ہے۔ ایک خیال 100، 200، 500، 1000، بلکہ لاکھ، 2 لاکھ، بلکہ کروڑ آدمیوں کا رہنما ہو سکتا تھا پہلے زمانے میں۔ ایک ایک نظریے کو 1 کروڑ آدمی فالو کرتے اور مانتے تھے۔ لیکن جس دور میں ہم ہیں، اس دور نے بتایا ہر آدمی امام ہے، وہی مقتدی، ہر آدمی مفکر ہے، وہی فالوور ہے، ہر آدمی کا اپنا خیال ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کی جماعت ہے تو 5-10 آدمی کی ہوگی کہ جب وہ سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے پڑھیں گے تو پڑھنے والوں میں سے 5-10 کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ بات صحیح معلوم ہے۔ دوپہر کو ایک اور پوسٹ آئے گا، یہ بات صحیح معلوم ہو رہی ہے۔ شام کو ایک اور صاحب کی رائے آئے گی، نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بات معلوم ہو رہی ہے۔ آپ کورونا کے بارے میں کیا طے کر رہے ہیں کہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں کوئی نہیں طے کر پا رہا ہے کہ وہ ہے کیا۔
جس چیز کو ہم جان ہی نہ سکے، جس چیز کو ہم سمجھ ہی نہ سکے، بس ایک آنکھ بند کر کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عمل چل رہا ہے۔ کوئی بھی چیز کو آدمی اختیار کرتا ہے تو پہلے ضمیر باندھتا ہے، پھر اس کو دماغ حکم دیتا ہے، پھر انسان اس پہ چل پڑے۔ آج کی دنیا، خاص طور سے یہ بیماری، اس کو ضمیروں نے کچھ بھی نہیں مانا ہے۔ میرے سے پوچھیے تو میرا خیال کچھ اور ہے، آپ سے پوچھیے آپ کا خیال کچھ اور ہے، آپ سے پوچھیے آپ کا خیال کچھ اور ہے۔ کسی نے بھی کچھ اس کو مانا نہیں، اور جس نے جو مانا ہے اس کو دوسرا رد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اٹھو تو اٹھنا ہے، بیٹھو تو بیٹھنا ہے، اپنا منہ باندھ کے رکھو تو باندھ کے رکھنا ہے، گھر سے باہر مت نکلو تو نہیں نکلنا ہے، تھالیاں پیٹو تو پیٹنا ہے، بتیاں جلاؤ تو جلانا ہے۔ اب کبھی کہا جائے کہ صاحب اپنے گلوں میں پھندے ڈال کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارو تو وہ بھی کرنا ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے، یہ صورتحال ہے، حکم ہے، حکومت ہے، اور سب اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ایسے میں ہم ایک بات طے کر سکتے ہیں جو متفق ہو سکتی ہے، کم از کم مسلمانوں کے نزدیک، سارے مسلمانوں کے نزدیک متفق ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث نقل کی۔ وہ حدیث بھی حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں، انہوں نے یقول اللہ تعالی کہہ کر اللہ کا فرمان نقل کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ جب میرے بندوں میں علم کی کثرت ہو جائے گی اور عمل کی قلت ہو جائے گی، یعنی جانتے بہت ہوں گے اور کرتے بہت کم ہوں گے، بول بہت سکتے ہوں گے لیکن فرما برداری میں صفر ہوں گے، تو میں امت کو، اپنے بندوں کو ایسے حالات میں مبتلا کروں گا کہ ان کا مدبر حیران رہ جائے گا کہ اس مصیبت سے نکالیں تو کیسے نکالیں۔ تو یہ ایک حیرت کا زمانہ ہے۔ حیرت سمجھتے نا، اردو میں حیرت کہتے ہیں، یعنی انسان طے نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا، اس کو حیرت کہتے ہیں۔ یہ حیرت کا زمانہ ہے، حیرت کے حالات ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا، حیران رہو، سمجھ ہی نہیں پاؤ گے تم کہ تم کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایمان والے کا ضمیر کہے گا کہ نہیں، ہم نے کچھ کیا ہے، ہمارا رب کچھ کر رہا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، وہ سزا دے رہا ہے، ہم نے ضد کا معاملہ کیا ہے، وہ قدرت کا اظہار کر رہا ہے، ہم نے بغاوت کی رسی تھامی ہوئی ہے اور وہ اس رسی کو کھینچنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس لیے اس ایک بات کے علاوہ کوئی بھی اس وبا، اس بلا کا ہم اصل وجہ تجویز کرنے سے عاجز ہیں۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، معقول ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، حالات کے مطابق ہے، واقعے کے مطابق ہے، ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا پچھلی امتوں کے ساتھ، اور ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ پکی بات ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پکی بات ہے وہ مان لی جائے، اسے ہم قبول کر لیں، اسے ہم تسلیم کر لیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے بندوں کا اور اس کے رب۔ بندے نافرمانی پر ڈھیٹ ہو چکے، اور اس کا رب اب پکڑ کے لیے ڈھیل کو ختم کرنا چاہتا۔ ڈھیل بہت دی اللہ نے، اور اب بھی
اس کی پکڑ کا جو انداز ہے اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہے، ورنہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہوا ہو، دریا ہو، آسمان ہو کہ زمین ہو، ہر مخلوق اس کے حکم کے لیے منتظر ہے۔ کسی کو حکم دے دے، کیا ایک تصویر دکھائی جاتی ہے کورونا کی، اور اس کے وجود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر عاجز، اس قدر صغیر، مہین، دکھنے میں بھی نہیں آ سکتا۔ بڑی مشکل سے سائنٹسٹ اپنے وسائل و ذرائع سے اس کے وجود کو مان رہے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں۔ ہمیں تو کہیں نہیں دکھائی دیا کہ یہ کیا مرض ہے اور کیا جراثیم ہے، کیا ہے، ہمیں تو نہیں دکھا آج تک، ہم کو دکھ بھی نہیں سکتا، پریزیڈنٹ آف امریکہ کو بھی نہیں دکھ سکتا، کسی ملک کے وزیر اعظم کو بھی نہیں دکھ سکتا، کسی کو نہیں دکھا ہے، سائنٹسٹوں کو نظر آیا ہے اور میڈیکل سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، تو مانو، تو مانتا ہے۔ لیکن ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہوں، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے میرے امت کے اعمال کے نتائج کو پیش کیا۔ آج یہ عمل ہے، اس کا انجام برزخ میں کیا ہے، یہ عمل ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ نیکی ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ بدی ہے، اس کا انجام کیا ہے، میرے رب نے میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا اور میں نے دیکھا اس کا یہ انجام، اس کا یہ انجام، اس کا یہ انجام۔ تو ہم نے اس پر تو یقین نہیں کیا، اس پر تو ایمان نہیں لائے، لیکن ایک اندیکھی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو کہا جا رہا ہے وبا ہے، بلا ہے، ہلاک کر دے گی، مار دے گی، جان لے لے گی، 1 سے 50 مریں گے، 1000 مریں گے، نظر نہیں آ رہی، مرنے والے بھی نہیں نظر آ رہے، پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا کرو، بھائی مت ملو، دور رہو، بھائی وہاں مت کرو، احتیاط کرو، زندگی قیمتی چیز ہے، یہ کرو، وہ کرو، سب کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہ کیجیے، ہمارے دین نے ہمیں احتیاط کرنے کو کہا ہے، ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ تو میں تو اس سے پہلے بھی ایک جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ WHO کی وجہ سے نہیں مانتے تو نہ مانو، آپ کا اختیار ہے، لیکن آپ کے نبی کی ہدایت سمجھ کے آپ اس پہ عمل کریں۔ تو ہم تو ایسے عقیدہ بھی اب چلیں گے اس کے اوپر اور احتیاط کریں گے، لیکن میرے دوستو کس طرح مانا جا رہا ہے، ایسا ماننے کا حکم ہے نبی کی باتوں، ایسے ماننے کا حکم ہے۔ کیا نبی کے کہنے سے کوئی انقلاب آیا؟ کیا کسی عالم کے نبی کی حدیثیں سنانے کو سن کر آیا انقلاب؟ لیکن ایک اندیکھی بات ہے، میڈیا نے چلائی، ساری دنیا اس پر ایمان لائی، اور ساری دنیا، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، سب کے سب ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے کہنے پر ایسا ایمان لاؤ، ایسا لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ نے کبھی دکھنے کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی نے فرمایا، تیرا بیٹا ابراہیم جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے۔ نبی دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت ماریہ نے نہیں دیکھا اور کہا کہ آپ کے بولنے کے بعد میں دیکھتی تو اللہ پوچھ سکتا تھا میرے نبی کے کہنے کے بعد تجھے دیکھنے کی ضرورت کی۔ حضرت ماریہ نے نہیں دیکھا اور کہا آپ کہہ رہے ہیں، پھر میں سر اٹھا کے دیکھوں میرا بچہ جنت میں ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے کافی۔ وہ ایمان ہے
ہم سے کہا گیا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تم بھی ایمان لاؤ تو فقد اہتدوا، ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ہم سائنس دانوں پر تو لا سکتے ہیں ایمان، لیکن نبی کی باتوں پر ایمان کے حد تک۔ کیسا ایمان؟ جو ایمان ہے وہ نہیں، جو ایمان اس وقت کرونا پر لائے ہیں ویسا ایمان اللہ چاہتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے دور ہیں، شادی، تقاریب، خلوص، محبت، موت، مٹی، ہر ممکن دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ممکن بچنے کی کوشش کر رہا ہے آدمی۔ ایسا یقین، اسی یقین کی کمی نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا۔ آج جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہر خبر، ہر بات پر ہم یقین کر رہے ہیں، اتنا بھی یقین اپنے نبی کی خبروں پہ کر لیتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اللہ پوری دنیا پہ ہمیں غالب کر کے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غمگین مت ہو، بزدل مت بنو، ہمت مت ہارو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہو گے۔ تو ہم کہتے تھے نا کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں کیا؟ ہم ایمان والے ہیں۔ دنیا کا ہر چوتھا انسان ایمان والا ہے، دنیا کی آبادی کا ہر چوتھا انسان ایمان والا ہے، اور ساری دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان، ان مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ہم ایمان والے نہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ اللہ جیسا ایمان چاہ رہا تھا وہ یہ تھا جو اب ہم لا رہے ہیں ایمان۔ ہر بات قبول ہے، ہر بات قبول، یہ کھا کے دیکھو کھا رہے ہیں، وہ کر کے دیکھو کر رہے ہیں، یہ تدبیر کرو یہ تدبیر، وہ کاڑھا تو کاڑھا۔ کبھی زندگی میں ڈکاشن نہیں پیا ہوگا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی ہدایت پر کتنے لوگوں نے پیا ہر چیز۔ تو ان احتیاطوں سے ہم آپ کو برگشتہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو انسانی عقل احتیاط سکھاتی ہے کر لو بھائی، لیکن یہاں میں صرف یہ موازنہ کرانا چاہ رہا ہوں، جیسا یقین مخلوق کے کلام پر ہے خالق کے کلام پہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ یقین قرآن کے احکام پر کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ یقین قرآن کریم کے خبروں پر کیوں نہیں ہو سکا؟ اب تقابل کر کے دیکھ لیجئے، وہ جو پھس پھسا ہے وہ نہیں چاہیے اللہ کو، یہ جو پکا ہے ایسا چاہیے اللہ کو، جو مانتے ہی عمل کو بدلا دے۔ بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، عالم نے، جاہل نے، پڑھے لکھے نے، بڑے بڑے اسکالروں نے، حکمرانوں نے، رعایا نے سنا اور بند کر لیا، سب نے بند کر لیا۔ ایسا نبی کی سن کے کیوں نہیں مان سکتے؟ ایسے اللہ کی سن کے کیوں نہیں مان سکتے؟ اللہ نے منوا کے بتایا کہ تم وہ قوم ہو کہ جب تم بغاوت پر آتے ہو تو ایسے نافرمانی کرتے ہو، اور اطاعت پر آتے ہو تو ایسی اطاعت کرتے ہو۔ سمجھ ہے، عقل ہے، ضرر سے بچنے کی فکر ہے، صلاحیت ہے، تو یہ ضرر تو زیادہ سے زیادہ جان لے گی، اور وہ ضرر تو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جہنم میں موت ہی آئے گی نہ زندگی کا سکون، تڑپتے رہو تڑپتے رہو تڑپتے رہو۔ اس سے کیوں نہیں ڈرے؟ اس سے تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ ہاسپٹل کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے نہیں جا رہے صاحب، اگر وہاں پر پازیٹیو نکل جائے اور وہاں پر ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ گڑھا کھود کے بڑی بے دردی سے، بے مروتی سے ہمیں دبا دیا جائے گا زمین میں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا۔ یہ ڈر ہے، ٹھیک، ڈرنا چاہیے، لیکن کیا اللہ کے کہنے سے بھی ڈرے ایسا؟ کیا نبی کی باتوں پر بھی ایسا ڈر لگا؟ ان کا کوئی ڈر نہیں، ان کا کوئی ڈر نہیں۔ آج میرے دوستو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے۔ تم سمجھدار ہو،
تم کو اچھا برا سمجھ میں آتا ہے، تم اپنی ذات کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تم اپنی راحت، اپنی زندگی، اپنے آرام کے متمنی اور خواہش مند ہو، تو پھر آخرت کے بارے میں بھی تو سوچو نا۔ اسی صلاحیت سے، اسی سمجھداری کا ثبوت دو، اس سمجھداری کا ثبوت دو۔ اس سمجھداری کا ثبوت دین میں آج بھی نہیں دے رہے ہیں 4 مہینے گزر جانے کے بعد۔ کئی مسجد والے مجھے بتاتے ہیں کہ اب جب کہ اجازت بھی ہو گئی ہمارے اسٹیٹ میں، تو بھی مسجد میں برائے نام لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، برائے نام لوگ آ رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کاہل ہو گئے، سو کے سونے کی عادت پڑ گئی، گھر میں رہ کے نکمے ہو رہے ہیں، عہدی ہو گئے ہیں، اب مزدوری میں جانے کے لیے تیار نہیں، اب کام کرنے کی بھی نہیں فکر ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ حالت ہماری رہی تو اللہ کا یہ جھنجھوڑ الٹا ہمیں مزید عذاب میں مبتلا کر۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے خوش کے ناخن میں سمجھیں ہمارا اللہ کیا سبق دینا چاہ رہا ہے، وہ سبق لے لیں۔ ہمارا اللہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے وہ سیکھ لیں۔ اگر ہم سیکھ لیں گے تو وہ کریم ہو جائے گا، مہربان ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کے دیے ہوئے سبق کو بھی ٹھکرا دیں اور جو کہ تم گناہوں میں مبتلا رہیں گے، تو پھر ہمارے رب کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ پوری کائنات کے فرد ایک مخلوق، ایک بشر سے بے نیاز، نہیں ضرورت ہے اس کو کسی کی۔ کورونا سے بھی حقیر، کورونا سے بھی گئی گزری کوئی مخلوق پیدا کرے گا اور سب کو ٹھکانے لگائے گا کہ اپنے انجام کو آؤ، پھر میں حساب لوں، تب کچھ نہیں کرے گا۔ ابھی بھی یہ ڈراوے آ رہی ہیں، یہ دھمکاوے آئے دن خبروں میں آ رہی ہیں کہ صاحب بارش میں جو وبا آنے والی ہے وہ اس سے خطرناک ہے، اور سردیوں کی تو اور ہولناک رہے گی، اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ آ رہی کیا عجب کہ خدا کی طرف سے یہ ندا لگائی جا رہی ہے، اور کیا عجب کہ خدا ہمیں ڈرانا چاہتا ہو۔ اور اگر ہم ہر چیز سے تو ڈرے لیکن خدا سے نہیں ڈرے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اللہ سے ڈرو، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ساری مخلوق ڈراتی ہے۔ آج ساری مخلوق کے ڈراوے میں جو جی رہے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے بھی ڈرنے والے ہوتے، مخلوق ہم سے ڈرنے والی ہوتی، ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے۔ اس لیے جو بھی اپنی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے دی گئی گائیڈ لائن ہیں، آپ اس پہ چلیں، عمل کریں اور اس کو اختیار کریں، ٹھیک ہے سب، لیکن یہ یقین کر لیں کہ ان سے اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو روکا نہیں جا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں تم کہیں بھی رہو، موت وہاں آ کے حملہ کرے گی اور پنجہ مارے گی تمہارے اوپر۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی پنجہ مارے گی تم کو، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے اس سے۔ تو ایک ماسک لگا کے ہم خدا کی بھیجی ہوئی موت سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ اللہ تو کہہ رہا بروج مشیدہ، مضبوط سخت محلوں میں گھس جاؤ جہاں باہر کی ہوا بھی نہ آ سکی، تو بھی موت اپنے شکنجے میں کسے گی اور خدا کے سامنے کھڑا کر۔ ایک آدمی نے بہت بچنے کی کوشش کی تھی، اور جہالت سے اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بیٹا میں تو کچھ نہیں کر سکا آخرت کے واسطے، میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، مجھے جلا دینا، میری راہ کو کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، وہ بھی ہواؤں کے دن،
یعنی جب تیز ہوائیں چل رہی ہوں اس دن ہواؤں میں اڑا دینا اور مجھے پانی میں باقی کی بہا دینا. میں خدا کو کسی طرح ہاتھ نہ لگوں، اس لیے کہ کچھ نہیں کمایا ہے آخرت کا سودا اور میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. جب اس کے بچوں نے ایسا ہی کر دیا تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، میرے بندے کو اکٹھا کرو. سب نے لا کر اس کی ارتی اور اس کی جلی ہوئی راکھ سب نے لا کر سب نے اللہ کے سامنے کھڑی. وہ اپنا وجود بن کے کھڑا ہو گیا خدا کے سامنے. اللہ نے اس کی روح اس میں ڈالی، کانپنے لگا. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں ایسی حرکت کی تھی؟ اس نے کہا من خشیتی کا یا رب، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا. تجھے معلوم تھا کہ تیرا کوئی رب ہے جو تیری پکڑ کر سکتا ہے. یا رب معلوم تو تھا لیکن کیا کچھ بھی نہیں. اسی خشیت کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں، بخشش کرتا ہوں. اللہ نے اس کی بخشش. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے چھپے گا، اللہ سے بچے گا. مٹی بن کے نہیں بچ سکتے، راکھ بن کے نہیں بچ سکتے، جل کے نہیں بچ سکتے، ڈوب کے نہیں بچ سکتے. تحت الثری میں چلے جاؤ، 7 زمینوں کے نیچے جا کے دفن ہو جاؤ، جس دن اللہ چاہے گا سامنے کھڑا کر دے گا. کیسے بچیں گے ہم اپنے رب کی پکڑ سے؟ آج اس سوال کو اٹھائیے، اپنے ضمیر میں اٹھائیے. ہر شخص اپنے ضمیر میں اٹھائے کیسے بچیں گے اپنے رب کی پکڑ سے. دنیا سے اتنا ڈر رہے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے اتنا ڈر رہے ہیں، آخرت کی مصیبت کوئی چیز ہے نہیں ہے. ہم ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں؟ لائے ہیں تو پھر اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے. وہ خوش ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور وہ خفا ہو گئے، روٹھ گئے تو ساری کائنات کی بساط پلٹ جائے گی. اور کوئی ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب سے مزاج یار کو برہم دیکھا. نبض کائنات اس وقت ڈوب رہی ہے، ساری کائنات کی نبض ڈوبی ہوئی. ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب سے مزاج یار کو برہم دیکھا. آج ہمارا یار برہم ہے، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے نمازی بنیں، اس کے لیے ہر گناہ سے بچنے کی پوری ہمت کریں. اور نہ بچ سکیں تو توبہ کا اہتمام کریں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. ہمارے اللہ کا تقاضا ہوا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی بند رہے گا کہ ہم 10 20 25 منٹ بھی نہیں کہیں گے سنیں گے تو جو دین باقی ہے وہ بھی کہیں فنا کی طرف نہ چلا جائے. اسی لیے میں یہاں موجود بھی نہیں تھا، آیا خاص طور سے اور پھر چند باتیں سنا دی اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور سب ہر بھائی بہن کے لیے. اپنے گھروں میں بھی جا کے مذاکرہ کیجیے. ایسے کام نہیں چلے گا. رب کو منانا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا، اور وہ راضی ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، فرائض کی پابندی کرنے سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمایا. آمین. وآخر دعوانا